السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر شہباز احمد چشتی آپ کو اسلامی محبت پیش کرتا ہوں۔ آج انتہائی خوبصورت بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ واقعہ اگرچہ غیر مسلم کا ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی انسپائریشن ہے، بڑا اخلاقی سبق ہے ہمارے لیے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ القلمۃ الحکمت دولت المومن، کہ جو دانائی کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، ورڈ آف وزڈم ہے، اچھائی ہے، فرمایا وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ خیس ما وجدہا فہو احق بہا، جہاں سے بھی اچھی بات ملے مسلمان کو لے لینی چاہیے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دوڑ کا مقابلہ مغربی دنیا میں، اور دوڑ کے مقابلوں میں ایک کینیا کا عبد المطیع ہے اور دوسرا اسپین کا رنر فرنٹینڈر ہے۔ تو یہ دونوں دوڑ رہے تھے، تو یہ جو کینیا کا ایتھلیٹ عبد المطیع ہے وہ سب سے آگے تھا، مگر فنش لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی وہ رک گیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے فنش لائن جو ہے وہ کراس کر لی ہے جہاں اس نے پہنچنا تھا، تو وہ رک گیا، اس نے اپنی سپیڈ آہستہ کر لی۔ اس کے پیچھے، بالکل پیچھے، اسپین کا رنر تھا، دوڑنے والا تھا، دوڑ کا مقابلہ کرنے والا تھا، فرنانڈیز، وہ دوڑ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عبد المطیع جو ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پر رک رہا ہے، تو اس نے اس کو آواز دی کہ دوڑو، ابھی فنش لائن کراس نہیں ہوئی۔ عبد المطیع اس کی لینگویج نہیں سمجھتا تھا، اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اس لیے وہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے پیچھے سے میرا مد مقابل مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے، اس آسمانوی رنر نے، بجائے اس کے کہ اس کو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا اور وہ فائدہ اٹھا کر کے آگے نکل جاتا، مگر اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا کہ اس نے عبد المطیع کو دھکا دے کر فنش لائن کو پار کروا دیا۔ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے تھے، تماشائی تھے، وہ سب اس سپورٹس مین اور اس ایتھلیٹ کی اسپرٹ اور اس کے جذبے اور اس کے خلوص اور اس کے اخلاق کے اوپر دنگ رہ گئے، کیونکہ وہ آسمانوی رنر جو ہے وہ ہار کے بھی جیت چکا تھا، ہیرو بن چکا تھا، کیونکہ اس نے بجائے اس کے کہ اپنے مد مقابل کو ڈسیو کرتا، دھوکہ دیتا اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی تغمہ میڈل لے لیتا، اس نے جو آدمی ڈیزرو کرتا تھا اس کو دھکا لگا کر کے جتوا دیا۔ بعد میں ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا؟ تو اس آسمانوی رنر نے جواب دیا کہ میرا ڈریم ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں، ایک ایسی سوسائٹی قائم کریں جہاں کوئی دوسرے کو جیتنے کے لیے دھکا دے سکے۔ تو صحافی نے پھر پوچھا، مگر تم نے کینیا کے ایتھلیٹ کو کیوں جیتنے دیا؟ تو اس نے جواب دیا آگے سے کہ میں نے اس کو اس وجہ سے جیتنے دیا کہ اگر میں اس سے جیت جاتا تو وہ جیت کوئی اطمینان بخش جیت نہ ہوتی، تو میرا مد مقابل کینیا کا ایتھلیٹ عبد المطیع ویسے ہی جیت رہا تھا۔ تو صحافی نے پھر کہا کہ تم یہ میڈل لے سکتے تھے۔ تو اس نے سنجیدہ ہو کر جواب دیا کہ اس جیت کا میرٹ کیا ہوتا، اس میڈل کی عزت کیا ہوتی، میری قوم میرے بارے میں کیا سوچتی کہ میں نے دھوکے کے ساتھ ایک میڈل جیتا ہے، دھوکے کے ساتھ فرسٹ آیا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قوموں کی جو تعمیر ہوتی ہے وہ مادیت نہیں کرتی، پیسہ نہیں کرتا، قوموں کی تعمیر اخلاقیات کرتی ہیں، قوموں کی تعمیر گڈ مینرز کرتے ہیں، اچھے رویے کرتے ہیں، اعلیٰ اخلاقی قدریں کرتی ہیں، مورل ویلیوز کے ساتھ سوسائٹی پروان چڑھتی ہے۔ آج پاکستانی معاشرے کی، مسلم معاشرے کے اندر کتنی قباحتیں آ چکی ہیں۔ آپ پاکستان کے حالیہ الیکشن کو دیکھ لیں، آپ کسی ادارے کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے کو چیٹ کرتے دیکھ لیں، آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ وہ کسی شخص نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہر حاسد جو ہے نا، حاسد انسان، اس نے کہا کہ وہ کتے کی طرح ہوتا ہے جو ہر اس شخص پر بھونکتا ہے جو
رفتار میں اس سے تیز ہوتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا ہمارے تو دین کی تعلیمات ہی اخلاقیات کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرا اس دنیا میں مبعوث کیے جانے کا جو آبجیکٹو ہے، ماٹو ہے، وہ یہ ہے کہ میں اخلاقی رویوں کی تکمیل کر سکوں، اخلاقیات کے سسٹم کو ڈیولپ کر سکوں، لوگوں کے مینرز کو بہتر کر سکوں، لوگوں کے رویوں کی اصلاح کر سکوں، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو کر سکوں، لوگوں کے ایتھیکل بیہیویئر کے اندر تبدیلی لا سکوں۔ تو آج جتنی بھی مورل ویلیوز ہے بیسیکلی وہ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں، مگر وہ تھیوری کے طور پر موجود ہے۔ ہمارے رویے الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، ہمارے رویوں میں بہت کمزوری آ چکی ہے، جن رویوں کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں، اور کوشش میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں کہ ہم ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی کمیونٹی، ایک ایسی سوسائٹی آگے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں جو آدمی ڈیزرو کرتا ہو ہم اس کو سپورٹ کر سکیں، اور جیت کا دھکا دے کر کے ہم اس شخص کو جتوا سکیں۔ یعنی آپ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو غیر مسلم آدمی نے ایک اچھی اگزامپل قائم کی ہے، اس غیر مسلم کی اگزامپل سے بھی ہمیں انسپائریشن لینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو ہم اس انٹینشن اور نیت کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر راضی ہوگا۔ تو آؤ کوشش کریں اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر اپنے لوگوں کو ہم بھی جیت کا دھکا دے سکیں، ان کے لیے آسانیاں قائم کر سکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کسی کو راستہ دے دینا، کسی کو گائیڈ کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کو اچھا بول دینا۔ یہ سارے وہ اخلاقی رویے ہیں دین جن کے اوپر بہت زور دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، مینرز اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق کو اور اخلاق نبوی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔